بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حاضر صدر جناب لئیف شاہ صاحب، غیر حاضر صدر جناب اعجاز احمد قریشی صاحب، ہسپتال سے بھاگے ہوئے دوست اور مریض دعاؤں اور شکریہ کے ساتھ خاطر غزنوی صاحب، ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ، منتظمین عباسین آرٹ کونسل اور وزارت ثقافت. میرے والد محترم شیخ تھے، میں سید ہوں. وہ صحیح النسب کشمیری شیخ تھے اور میں اس مادر درسگاہ کی فرزندی کی رعایت سے جس کے بانی سر سید تھے، سید ہونے کا دعوے دار. میرے پاس اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں، نہ کوئی دستاویز اور نہ کوئی گواہ، لیکن ان دونوں چیزوں کی فراہمی میں قطعاً کوئی مشکل نہیں، کوئی دشواری نہیں. بازار میں ہر طرح کے نسب نامے اور ہر طرح کے ماہرین، پیشہ ور ماہرین علم انساب بڑی بآسانی اور بکفایت مل جاتی. میری مشکل یہ آن پڑی ہے مجھے کہ میرے گھر اور بازار کے راستے میں کہیں شیخ سادی کھڑے اور اپنا شعر پڑھ رہے ہیں کہ ہمسائے کی مدد سے اور بازار کی خرید و فروخت سے جنت میں جانا دوزخ کے عذاب سے کم نہیں. حضرت، میں اس وجہ سے بازار نہیں جاتا، لیکن اب بے تصدیق اور بے ثبوت دعویٰ کرتا ہوں. لوگ اگر انکار کر دیں، مسترد کر دیں، کہیں نہیں تم سید نہیں ہو، تو وہ حق بجانے کو گئے. میں ایسے حق پرستوں کی خاطر اپنے دعوے میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہوں، اتنی نہیں جتنے ہمارے آئین میں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے. وہ تھوڑی سی ترمیم یہ ہے کہ چلیے آپ مجھے سید نہ مانیے، سر سید زیادہ تو مان لیجیے. میں ایک علیگ ہوں اور اس حیثیت سے دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ سر سید زیادہ مان لیجیے. حضرات، اس دعوے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ سر سید کے مدرسے کو بنے ہوئے آج 125 سال ہو گئے، اور اس طویل مدت میں گنتی کے چند طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے پہلی جماعت سے اور ایم اے تک مکمل اور مسلسل تعلیم علی گڑھ میں حاصل کی. اس مختصر سے گروہ کا میں ایک اہم رکن. حضرات، یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے، لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ جب کبھی اس کا خیال آتا ہے تو ایک کسک کے ساتھ اور ایک ملال کے ساتھ آتا ہے جو میری خوشی کو بہت کم کر دیتا ہے. اور وہ ملال اس بات کا ہے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں ایک شخص نوجوان مسلمانوں کو جدید تعلیم دینا چاہتا ہے اور اس کی یہ قیمت اس کو ادا کرنی پڑتی ہے، اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اتنی توہین برداشت کرنی پڑتی ہے. سر سید کی مخالفت کوئی روایتی ایسی ویسی مخالفت نہیں تھی. وہ تو نوعیت کے حساب سے اتنی شدید مخالفت تھی کہ یہ ان انسانوں کی جاتی ہے جو ایک دھارے کا اور وقت کا رخ بدلنے کے لیے تنہا اس کے سامنے کھڑے ہو جائے. پرانے زمانے میں اتنی مخالفت اس شدت اور نوعیت کی پیغمبروں کی ہوا کرتی تھی. حضرت، مخالفت سر سید کی بھی تھی، مدرسے کی بھی تھی. مدرسے کی دو بنا پر تھی. ایک تو یہ کہ اس مدرسے کے بانی سر سید ہیں، اور دوسری اس بنا پر کہ اس میں انگریزی پڑھائی جائے گی
لہذا عیسائی، نیچری اور دہریے اس میں ڈھالے جائیں گے۔ حضرات اس کی مخالفت میں کیسا کیسا آدمی شامل ہو جاتا ہے۔ وہابی مولوی امداد علی ڈپٹی کلکٹر کانپور، اور بدعتی مولوی علی بخش سب جج گورکھپور، مولوی کرامت اللہ دہلوی اور مولوی عبدالحی فرنگی محلی لہذا لکھنوی۔ منشی سجاد حسین بھی اپنا اودھ پنچ لے کر اس کے خلاف آ جاتے ہیں، اکبر الہ آبادی بھی اپنے طنز و مزاح کو لے کے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نواب صدیق حسین جو نواب صرف اس لیے مولوی تھے، مولوی گھرانے کے نواب اس لیے ہوئے کہ انہوں نے بیگم بھوپال سے شادی کر لی، تو نواب صدیق حسن بھی اس کے خلاف ہیں، ڈپٹی نذیر احمد بھی اس کے خلاف ہیں، اور نامور مخالفوں میں ایک نام جمال الدین افغانی کا بھی ہے، جنہیں ایران میں جمال الدین اسد آبادی کہتے ہیں۔ جمال الدین جب حیدرآباد دکن میں تھے تو انہوں نے ایک فارسی میں رسالہ لکھا رد نیچریت، اور جب پیرس گئے تو عربی میں مقالہ لکھا الدہریون فی الہند۔ سر سید کی تحقیر اور نفرین سے شروع کرتے دشمن ترازی سے ہوتے ہوئے کفر اور الحاد پہ جا کر ٹھہر جاتے، اور یہ کفر اور الحاد پر ٹھہرنے والے صرف جمال الدین ہی نہیں تھے، 60 مقامات کے جہید علماء نے فتووں پر ہندوستان کے اپنے دستخط بھی ثبت کیے اور اپنی مہریں بھی ثبت کی۔ اور مولوی علی بخش جب حج کے لیے گئے تو انہوں نے تمام مفتیان سے یہ فتوے لیے سر سید کے خلاف، تو اس میں یہ آیا جو ماحصل ان فتووں کا ہے جو ارض مقدس سے لیے گئے، اس شخص کی اعانت اور اس کے ساتھ تعاون ناجائز ہے، اور اگر مدرسہ بن جائے تو اس کو ڈھانا مسلمانوں پر واجب ہے۔ حضرات یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فقہ کی روح سے واجب اس رکن دین کو کہتے ہیں جس کا ترک بلا عذر شرعی مسلمان کو گنہگار بنا دے، تو یہ تو اس کے خلاف فتوے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے کوہتا اندیش تھے، کم نظر تھے، بے خبر تھے۔ دنیا کی خبر تو ان کو ہونی نہیں تھی، ان کو تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ بر عظیم میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا کسی علماء کی کانفرنس میں لوگوں نے 1813 کے چارٹر پہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیا گیا تھا اس کے مضمرات پہ غور کیا؟ یہ انگریزی تعلیم کو کہاں لے جائے گی؟ مجھے تو کوئی ایویڈنس، کوئی شواہد اس قسم کے تاریخ میں نہیں ملے۔ آپ اتنا بڑا کام کرتے ہیں، اتنا بڑا فتویٰ دیتے ہیں، اس کے مطابق آپ کا علم بھی تو ہونا چاہیے اس چیز کا۔ پھر یہ ہے کہ جب 1817 میں ہندو کالج کلکتہ بنا تو میں نے نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کی کسی جماعت نے اس کالج کے چارٹر کو پڑھا ہو جس میں لکھا ہے کہ اس میں صرف ہندو پڑھیں گے اور جدید علم حاصل کریں گے، اور پھر کہا ہو کہ بھائی اس میں ہمارے داخلے کی گنجائش کیوں نہیں ہے۔ اور کسی نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ اس کے بنانے والوں میں راجا رام موہن رائے کے لوگ نام لیتے ہیں کہ وہ سب سے آگے تھے۔ سب سے آگے تو ایڈورڈ ہیئر تھا، گھڑیاں بیچتا تھا کلکتے میں، اس نے کہا کہ ہندوؤں کو جدید تعلیم دینی چاہیے۔ اچھا، گھڑیاں بیچنے والا وہ آدمی آج کل کی گھڑیاں بیچنے والا نہیں تھا۔ گھڑی بڑی عجیب سی چیز تھی، بہت مہنگی تھی، صرف جوہری بیچتے تھے۔ ایڈورڈ ہیئر ایک جوہری تھا، وہ سونے اور جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن اس کو لوگ گھڑی ساز فروش کے نام سے جانتے ہیں۔ اور حضرات، میں نے کسی لٹریچر میں، کسی حوالے میں
مسلمانوں کی کسی تقریر میں جو زمانے کی جتنی محفوظ ہے یہ کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا یہ شخص ڈی روزیو کون ہے. ڈی روزیو ایک نوجوان نیم پرتگالی استاد تھا ہندو کالج کلکتے کا. اس کے بارے میں ایک بہت بڑے مورخ نے لکھا ہے کہ پورے بر عظیم میں کوئی استاد اتنی مقناطیسیت نہیں رکھتا تھا. طلبا اس کی طرف کھنچے ہوئے آتے تھے, جو اس کی کلاس میں نہیں ہوتے تھے وہ بھی آتے تھے. اور وہ اس زمانے میں لیکچر کس پہ دیتا تھا, بحث کس پہ کرتا تھا, انقلاب فرانس پہ, برطانوی ریڈیکلزم پہ, انڈین نیشنلزم پہ. اس نے تو ہندو نیشنلزم کی بنیاد رکھی ڈی روزیو نے. آپ کے کتنے, میں ہسٹری کا طالب علم نہیں ہوں لیکن شوق جو میرے بہت سے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے, آپ یقین جانیے کہ میں نے کوئی ریفرنس ڈی روزیو کا نہیں دیکھا کہ اس کے خلاف انہوں نے کہا ہو کہ بھائی اس نے تو محاذ بنا لیا ہمارے. پھر 1835 آتا ہے, اس میں وہ مکاریوں کی پالیسی جو ہے وہ حکومت منظور کر لیتی ہے. اس پر البتہ بحث ہوتی ہے اور 8000 مسلمان جس میں علماء اور رؤسا شامل ہیں. رؤسا کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, انہوں نے تو بٹیر لڑانے تھے, تاش کھیلنے تھے, انہوں نے تو پڑھنے کے لیے جانا نہیں تھا. لیکن انہوں نے سب نے دستخط کیے ہیں 8000 اور علماء کی اس میں بہت بڑی تعداد ہے کہ ہمیں انگریزی تعلیم نہیں چاہیے. اس وقت تک یہ سب کچھ ہو چکا تھا, سالہ سال ہو چکے تھے. حضرت کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا that the balance of power of the educated, توازن قوت تعلیم یافتگان یا ڈگری یافتگان, وہ کس تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اور ہندوؤں کے حق میں جا رہا ہے. کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیشو سین اپنی انگریزی خطابت سے یورپ کو کیسے ہلائے گا. آنے والا ویویکانند 1893 میں ایک کانفرنس اٹینڈ کرے گا شکاگو میں 30 برس کی عمر میں, اور وہ کہیں گے کہ ہم تو ہندوازم کو مذہب نہیں مانتے تھے, اس شخص کی تقریر کے بعد ہم اسے جدید فلسفے میں جگہ دیں گے. ایک شخص نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ مسلمانوں میں جو حالت زوال ہے اس سے باہر نکلنے کی کوئی سکت ہی باقی نہیں. اس مرحلے پر ایک شخص نے کہا انف از انف, آج سے کالج بنے گا. اور وہ 24 مئی 1875 تھی. چند آدمی بیٹھے, ریزولوشن ایک پاس کیا اور کہہ دیا کہ آج سے اسکول بن گیا, اور 1 جون سے 6 دن کے بعد پڑھائی شروع کر دی. اس نے کہا یہ میں سب مخالفت برداشت کروں گا, لیکن اگر اس وقت جدید تعلیم التوا میں پڑ گئی تو پھر بر عظیم کا مسلمان کبھی حالت زوال سے باہر نہیں نکل سکے گا. یہ تھی اس شخص کی فورسائٹ یا دور اندیشی. حضرت یہ جو 1875 والی کا جلسہ ہے وہ معمولی سے تھا. کوئی کرامت علی صاحب تھے, انہوں نے اس پہ صدارت کی. سر سید نیچے بیٹھے, بنارس سے آئے تھے, ابھی پینشن نہیں لی تھی. میں نے بہت ڈھونڈا یہ اتنا اہم آدمی کیسے تھا, تو معلوم ہوا کہ علی گڑھ کا ڈپٹی کلیکٹر تھا. یعنی یہ حالت تھی ہمارے یہاں کہ جو اتنا بڑا اقدام جو ہے اس کی صدارت کے لیے آپ اس شخص کو لیتے ہیں جو تحصیلدار اور کلیکٹر کے درمیان میں ہوتا. بس یہی آپ کی تعلیم تھی, یہی آپ کے عہدے تھے, انہی لوگوں پہ آپ نے گزارا کرنا تھا. مولانا صفدر حسین نے اس جلسے میں ایک نظم پڑھی اور اس میں مادہ تاریخ نکالا اس کا, اور بہت عجیب کہ وہ پڑھنے میں عیسوی سن ہے اور اعداد کے حساب سے ہجری سن ہے. 18 ملک میں غیب یہ بولا 18 سے 75, 100 نہیں, اس سے یہ اعداد بدل جاتے ہیں. 18 سے, یہ گنوار دیہاتی آدمی 100 کو سے کہتے تھے, تو انہوں نے مادہ تاریخ نکالا 18 سے 75. یہ تو بن گئی عیسوی تاریخ. ان کے حروف کے آپ ابجد کے حساب سے نمبر جمع کر لیجئے تو بنتے ہیں 1292, اور یہ ہجری تاریخ ہے. یہ مجھے اس لیے یاد نہیں ہے کہ میں ایک علیگ ہوں, علی گڑھ تحریک سے عمر بھر کی وابستگی رکھتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. یہ مجھے اس لیے یاد ہے
کہ 1875 میں ایک رپورٹ رابرٹ کرافٹ نے مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں دی تھی، اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ اس وقت پورے بر صغیر صرف 30 مسلمان گریجویٹ ہیں۔ جس سال سر سید مدرسہ قائم کرتے ہیں، بر عظیم کی وسعتوں کو دیکھیے، اکثریت کی تعلیم کو دیکھیے، اپنے مسائل کو دیکھیے، آپ کے پاس صرف 30 مسلمان گریجویٹ ہیں، اور یہ بالکل کل کی بات ہے۔ تو وضاحت یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ سر سید نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اور یہ میں ہی نہیں سوچتا، بہت سے سوشل ریفارمرز اور ہسٹورین جو ہیں مورخ وہ اب اس پہ لکھتے ہیں کہ سر سید نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اس سلسلے میں 8-10 مختلف تھیوریز ہیں کہ کیا ہوتا، میں وہ دہراؤں گا نہیں۔ میں تو ایک تازہ مکالمہ جو لاہور میں میرے ایک دوست اور شاگرد جو استاد ہیں تاریخ کے اور ان کے شاگرد کے درمیان ہوا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک شوخ زبان طالب علم نے اپنے تاریخ کے استاد سے پوچھا، سر یہ سر سید کیا آپ نے لگا رکھی ہے، اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک چھوٹا سا مدرسہ اس نے بنایا، جب وہ مرا تو اس میں 250-300 لڑکے پڑھتے تھے، وہ نہ بناتا تو کون سی قیامت آ جاتی، مجھ کو کیا فرق پڑتا، آپ کو کیا فرق پڑتا۔ استاد نے کہا کہ عزیزم مجھے نہیں معلوم کہ وہ اگر نہ ہوتا تو قیامت آتی یا نہ آتی، کہ اس کا علم تو خدا نے کسی کو دیا ہی نہیں، اپنے پیارے پیغمبر کو بھی نہیں دیا، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں قیامت آتی یا نہیں آتی؟ میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ فرق کیا پڑتا۔ فرق یہ پڑتا کہ آج تم اتنے بڑے کاوش میں ہیں، 7ویں 6ٹھی اور 7ویں نسل کے نمائندے کی حیثیت سے سر سید کے بعد انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہو۔ اگر سر سید نہ ہوتی تم اس کالج کے سبززار میں بیٹھے ہوئے گھاس کھود رہے ہوتے۔ استاد نے کہا دیکھو میں طنز نہیں کر رہا، میں تو ایک ایسا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جب سر سید نے تغلق آباد کا سروے کیا تو معلوم ہوا کہ سارے کے سارے گھسیارے مسلمان ہیں، اور سارے کے سارے گھسیارے سلطان محمد عادل تغلق شاہ کی اولاد ہیں۔ یہ فرق پڑتا ہے حضرات۔ ایک اندازہ میں نے بھی لگایا کہ کیا فرق پڑتا اگر سر سید نہ ہوتے۔ آپ یقین جانیے، وثوق سے کہتا ہوں، سر سید نہ ہوتے تو نہ اس وقت میں یہاں کھڑا ہوتا اور نہ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہوتے۔ حضرات میں تو صرف اپنا تعارف کرا رہا تھا، مجھ سے کہا گیا تھا اپنا تعارف کرائیں، اور ایک جملہ کہنا چاہتا تھا، وہ شیخ و برہمن والا، شیخ و سید والا، وہ بات سر سید سے ذرا دور نکل گئی، اسے واپس سمیٹ کر اس تقریب میں لاتے ہیں۔ جب اس تقریب کا دعوت نامہ مجھے ملا تو میں نے 2 سوال کیے جو اس منتظمین کے اس نمائندے سے جو مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا جناب ایک تو یہ بتائیے کہ اس کی نوعیت، غایت، مقصد کیا ہے اس تقریب کا، عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ سامعین کیسے ہوں گے اور دورانیہ کتنا ہوگا۔ تو پہلے یہ ذرا دورانیہ والی بات کر لیتے ہیں۔ آج سے کوئی 20-25 برس پہلے پشاور یونیورسٹی کے طلباء کے سالانہ مباحثے میں مجھے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ پہلی تقریر بہت شوق سے لوگوں نے سنی، دوسری تقریر شروع ہوئی تو ہنگامہ برپا ہو گیا، ہال میں لوگ لڑنے لگے۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ہال جس میں کرسیاں فرش سے جڑی ہوں کوئی بہت اچھا میدان جنگ نہیں ہوتا، چلو برآمدے میں چل کے لڑتے۔ تو دونوں فریقین برآمدے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد طلباء کی یونین کے صدر نے اور معتمد نے دونوں نے اپنے گاؤن میری تحویل میں دیے اور برآمدے کا رخ کر لیا۔